بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في موضع آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے نظام یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس کی توحید اور اس کی بندگی پر جمے رہیں، اور بطور انعام اور فضل اور اپنی رحمت کے اللہ تعالی ہمیں سرخروئی نصیب فرمائے، ہمیں سربلند فرمائے، ہمیں غلبہ عطا فرمائے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں ہمارے لیے نظام. جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کی زندگی اور اس کی توحید پر جمے رہنے کی زندگی اور اسی طرح ہر طرح کی شرکیات سے، اہل شرک سے برات کی، بیزاری کی زندگی نہیں جئیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرفرازی، سربلندی حاصل نہیں ہو سکتی. آج دیکھیے ہمارے سامنے حج ہے. ساری دنیا سے جن کے نصیب میں حج اللہ نے مقدر کیا ہے، ساری دنیا سے لوگ کشاں کشاں، کھچے کھچے، پورے حوصلے، جوش و خروش کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. حج کے لیے لوگ چلے جا رہے ہیں. یہ حج کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے ایک عظیم بندے، ایک عظیم رسول، اولو العزم پیغمبر کی زندگی سے جڑا ہوا ایک واقعہ ہے. اور غور اگر ہم کریں تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو جب سربلند کیا تو دیکھیے ہر آدمی جب حج پہ ہوتا ہے، عمرے پر ہوتا ہے، طواف اور سعی میں ہوتا ہے، قربانی میں ہوتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے ایک اللہ کے فرما بردار بندے کے واقعات کو، قربانیوں کو،
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ہونے والی نوازشوں کو اور انعامات کو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیشوائی بخشی، امامت بخشی، ان ساری چیزوں کو جو علم والا ہے، سمجھنے والا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ ان کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ جب میں نے کہا ابراہیم تم فرما برداری کرو، حکم مانو، اپنے آپ کو میرے حکم کے سامنے سرنڈر کر دو، تو جب جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما برداری کا سوال کیا تب تب انہوں نے فرما برداری کی اور ثابت کر دی کہ اے اللہ میں مسلمان ہوں، میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں۔ ہم میں ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہے، ہم میں ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، ساری امت کے لیے ہدایت ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان والی جو جماعت تھی، ان کے جو اہل تھے حقیقی، ان کے طریقے کی ہم پیروی کریں۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ تھا اللہ کے لیے ہر طرح کی فرما برداری، اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ نے جان و مال اور قربانیوں کی جتنی شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کی ذمہ داری سونپی، نبی اور رسول بنا دیا، تو اپنی قوم میں وہ توحید کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے تھے، اور اس دعوت کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تمہارے اعمال سے بری ہیں، ہمارا تمہارے اس عمل سے کوئی تعلق نہیں، ہم برات ظاہر کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے اپنے ملک میں، ہم مسلمانوں کے لیے جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ مانیں، ان کے اوپر ایمان والی جماعت کی زندگی اور ان کے قول و عمل کو نمونہ مانیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں ہر طرح کے شرکیات، ہر طرح کی بت پرستی، ہر طرح کی صنم پرستی، ہر طرح کی غیر اللہ کی عبادتوں اور بھکتی سے ہم اپنے آپ کو بری رکھیں اور برات کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتا ہو، اس کے اوپر لاگو ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کامل ہوں، اور وہ دنیا کے مفاد کے لیے، سیاسی مفاد کے لیے، کاروباری مفاد کے لیے، اپنے جان و مال کے تحفظ اور اپنے نقطۂ نظر سے اس کی حفاظت کے لیے وہ شرک کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان شرک کرنے کے بعد مسلمان رہ سکتا ہے؟ کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ جہاں تک اس کی نظر ہے، جہاں تک اس کی پہنچ ہے، اور جہاں تک وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو اور وہ اعلان برات کر سکتا ہے، تو اپنے آپ کو بری کرنا چاہیے، اپنے دل میں بیزاری رکھنا چاہیے۔ بیزاری کا مطلب بے چینی ہے۔ ایک مسلمان جب توحید پرست ہوتا ہے تو شرک دیکھ کر کے بے چین ہوتا ہے۔ اس کی بے چینی ایک شراب پیتے ہوئے دیکھے کسی کو، یا شراب میں بدمست کسی کو دیکھے بدہوش، تو جتنا افسوس اس کو
اس شرابی پر، اس کی بدہوشی پر نہیں ہوگی، اس سے زیادہ افسوس ہوگا اس کو ایک شرک پر اور شرک کرنے والے پر، اس کے عمل پر۔ یہ ہے توحید۔ ایک آدمی چور کو دیکھے چوری کرتے ہوئے، سماج میں دیکھے کہ یہ چور ہے، معروف ہے چور ہے، یہ بدکار ہے، یہ شرابی ہے، یہ جتنی بے چینی اس کو شرک اور مشرکین سے ہونی چاہیے اتنی بے چینی ان سے نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ شرابی سے یا اسی طرح بدکاری سے، چوری سے، جناکاری سے، رشوت خوری سے اس کو بے چینی اور اس کو بے قراری نہیں ہوگی، بے قراری ہوگی، لیکن سب سے زیادہ بے چینی اور بے قراری کس سے ہوگی؟ شرک سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں کی زندگی علیہ السلام، ان کی زندگی میں کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ کس بات کا نمونہ؟ نمونہ اس بات کا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور تم جن کی عبادتیں کرتے ہو سب سے بری ہیں، ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اسی لیے ایک مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرے کوئی بات نہیں، ضرورت ہے کاروبار کرے، کوئی سوشل ایشوز ہوں، سماجی مسائل ہوں، ان کے ساتھ مل کر کے کام کرے کوئی بات نہیں۔ ملک میں سیاست ہے، سیاست ہمارے ملک کی تو ایسی ہے کہ مسلمان اپنے تئیں نہیں بلکہ غیروں کے ساتھ مل کے جب سیاست کرے گا تب صحیح سیاست کر سکے گا، ورنہ فطرے میں پڑ جائے گا، فطروں میں ڈال دے گا۔ ساری چیزیں کریں، سارے معاملات کریں، لیکن کبھی بھی شرک اور اہل شرک کے عمل سے، مشرکین سے کبھی بھی شرک کے مسئلے پر وہ سمجھوتا نہیں کر سکتا، شرک کے مسئلے پر اس کے اندر رواداری نہیں آ سکتی۔ رواداری سارے مسئلوں میں، لیکن شرک کے مسئلے میں کبھی بھی روادار نہیں ہو سکتا۔ شرک سے برات ضروری ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان صحیح ہو، جس کا ایمان شک سے پاک ہو، جس کا ایمان اور یقین جو ہے یقین غیر متزلزل ہو۔ اگر شک سے پاک ایمان نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ شبہ میں اگر پڑ گیا تو اس کا معنی یہ ہوا یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ شبہ کا مطلب یہی ہوا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح ہو۔ شبہ میں اگر پڑ گیا تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مسئلے میں پیروی کرتا ہے، آپ کی امامت اصل مانتا ہے، آپ سے ثابت سنت، آپ سے ثابت آپ کا طریقہ جان کر کے اس پر بے لوث اس کی پیروی کرتا ہے، اس کے دماغ میں کبھی بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ سنت کے خلاف اگر کسی امام سے اور کسی اور مسلک سے کوئی چیز ثابت ہو تو یہ کہہ دے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حق اور باطل کے مسئلے میں اس کو یقین حاصل نہیں ہے کہ حق کیا ہے، اور جب حق کے سلسلے میں اس کو یقین حاصل ہوگا تو حق کے سلسلے میں اس کو قربانی دینا اور اس میں آگے بڑھ کر کے برات کا اظہار کرنا، اپنے دل میں بے چینی رکھنا، اس سے کبھی دریغ نہیں کرے گا۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے شرک کے مسئلے میں، شرکیات میں، غیر اللہ کی بھکتی اور عبادت میں جو تم مبتلا ہو، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایمان اگر دل کی جڑوں میں نہ اترا ہو کہ اللہ کے سوا جتنوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے اس روئے زمین پر، ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں
ان سے ہم بری ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم ان اہل شرک کے تئیں جب بیزاری اور بے چینی اور لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی بدعقیدگی اور شرکیات کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے کہ ان سے ہم کوئی دشمنی اور جنگ چھیڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان سے مار دھاڑ کا مطالبہ ہو رہا ہے ہاں دین کی طرف سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین تو یہ سکھاتا ہے۔ انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ اپنی قوم کے سلسلے میں بے چین رہتے تھے، بے چین، اپنے ابا جان کے سلسلے میں بے چین رہتے تھے۔ ایک طرف کہتے ہیں میں بری ہوں تمہارے عمل سے، تمہارے شرک سے، تم سے بری ہوں، لیکن ان کی ہدایت کے لیے بے چین رہتے تھے، ان کی ہدایت کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ اسی لیے دیکھیں گے آپ قرآن جب پڑھیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جگہ تذکرے آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کتنی نرمی سے، کتنی مطلب ہمدردی سے، کتنے دل سے، کتنی نصیحت اور جذبہ نصیحت کے ساتھ سمجھاتے تھے۔ کہتے تھے کہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے گڑھ کر کے معبود بنا رکھا ہے، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ بولتے ہیں، نہ یہ کھاتے ہیں، اگر ان سے کچھ پوچھو تو یہ جواب بھی نہیں دیتے، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ابا جان کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شرک ہے، بدعقیدگی ہے، اس سے بیداری کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے دل میں اس سے نفرت ہے، ہم دور ہیں اس عمل سے، اس کے قریب نہیں جا سکتے، تصور نہیں کر سکتے، اس کے سلسلے میں بال برابر، ذرہ برابر سپورٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہیں، ان کے تئیں بے چینی ہے کہ کاش یہ ہدایت قبول کر لیتے، کاش یہ شرک کے دلدل سے نکل جاتے، کاش یہ ان کی عبادت جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہوئے، ان کی عبادت یہ چھوڑ دیتے اور اللہ کی عبادت پر جمع ہو جاتے۔ ہم اپنے اس ماحول میں جس میں ہم جیتے ہیں، اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ دیکھیں، کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خالص موحد امام الموحدین تھے، توحید کے مناد تھے، مناد اکبر تھے، اور اپنی قوم کے سلسلے میں، اپنے اہل کے سلسلے میں، اپنے والد کے سلسلے میں بے چین رہا کرتے تھے۔ ایک طرف بیزاری ہے، ایک طرف برات ہے، اور ایک طرف فکر اور بے چینی ہے کہ کاش ایمان لے آتے۔ یہ بیلنس کر کے چلنا کچھ آسان نہیں ہے، اسی لیے جذبات میں لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں لوگ۔ غیر مسلموں کا نام لیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ جنگ چھیڑے ہیں، غیر مسلموں سے جنگ چھیڑے ہیں۔ کسی مسئلے پہ اختلاف ہو تو ایسا لگتا ہے ہاں کہ یہ کیا کر گزریں گے اور کس طرح نوجوانوں کو ان کے خلاف کھڑا کریں گے، کہیں گے یہ پرشاسن نہ ہو، یہ پولیس نہ ہو تو ہم ایسا نہیں، ایسا کر ڈالیں گے۔ یہ جہالت ہے دین سے، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ اصل تو جہاد یہ ہے کہ جو شرک ہے، شرک سے برات کیا جائے۔ ایسے سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو لوگ للکارتے ہیں قوم کو اور نوجوانوں کو، ایسے لوگوں کو اکثر دیکھیں گے وہ خود شرک اور خرافات اور بدعات میں مبتلا، ان کے ہاں ایسا لگتا ہے کہ ہاں کچھ پیمانہ ہی نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی شرک سے بے چین ہو، اہل شرک سے، شرک کی بدعملیوں کی وجہ سے اس سے دوری بنائے ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ معاملات کرتا ہو، اس کے ساتھ لین دین کرتا ہو، اس کے ساتھ سماجی ایکٹیویٹیز میں، سوشل ایکٹیویٹیز میں ساتھ رہتا ہو، سیاستوں میں ساتھ رہتا ہو، لیکن اس اپنے موقف پر جو موقف اللہ تعالیٰ نے دیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مکہ میں ایمان والوں کو اور ہم سب کو وہ موقف یہ کہ لکم دینکم ولی دین، دین کے مسئلے میں، ایمان اور عقیدے کے مسئلے میں ہمارا تمہارا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سبب۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی شرک میں مبتلا آدمی وہ کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی ان کی سنت اور آپ کے طریقے پر چلنے والا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی امتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مشرکین کے ساتھ وہ چاہے جتنے لیبل پر ہوں، چاہے جتنا ان کا بڑا مقام اور ان کی شان ہو، کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ دنوں پہلے جب دلی میں G20 کی میٹنگ تھی، اس میں دنیا کے بڑے بڑے سربراہ آئے ہوئے تھے، اور جب گاندھی کے سمادھی پر جا کر کے پھول چڑھانا ہوا تو سارے لوگ پہنچ گئے، اس میں بڑے بڑے مسلمان ملکوں کے بڑے بڑے سربراہ بھی پہنچ گئے۔ ایک اللہ کا موحد بندہ سعودی عرب کا وزیر اعظم، ایک محمد بن سلمان حفظہ اللہ، یہی ایک اللہ کا بندہ تھا جس نے اپنے عمل سے انکار کر دیا کہ یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے کہ میں جاؤں اور کسی مردے شخص کی، اس کی شان، اس کا مقام، اس کا ماضی کتنا بھی بلند ہو تو اس کے اوپر جا کر کے ہم کوئی گلہائے عقیدت پیش کریں، کوئی گلدستہ پیش کریں، پھول چڑھائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ برات ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، دنیا کے سارے اور اہم ایشوز پر ہماری ملاقاتیں ہوں گی، میٹنگیں ہوں گی، اور ان کے ساتھ مل کر کے اشتراک کے ساتھ کام کرنے کی پلاننگ ہوگی، کام ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن جب وہ شرک اور شرک کی راہ پر چلیں گے تو ہم عملاً کہیں گے کہ ہم اس سے بری ہیں، اور تم سے اس مسئلے میں اور تمہارے شرک سے اور جو تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو اس سے ہم بری ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، یہ سبق ہے اصل، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہی دیکھ لیجیے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہی چیز ہے، ان کے ساتھیوں کی زندگی میں یہی ہے۔ آج جب ہم یاد کرتے ہیں اس موسم میں جب ہم یاد کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قربانیوں کے تذکرے جو قرآن میں پھیلے ہیں، احادیث صحیحہ میں اس کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند مقام کیوں عطا فرمایا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی ہم نے کہا ابراہیم سنو، فرما برداری کرو، تو ابراہیم تیار۔ اتنی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اسماعیل، اور اس کے بعد کہا جب بیٹا بڑا ہوا، بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ 12-13 سال کی عمر ہو گئی، 12-13 سال کا نوجوان بچہ کتنا بڑا امیدوں کا مرکز ہوتا ہے، کتنی امیدیں اور کتنی محبتیں ماں باپ کی اور کتنے خواب ہوتے ہیں ان کے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آیا خواب میں۔ آپ جانتے ہو کہ نبی جب خواب دیکھتا ہے تو اس کی حیثیت وحی جیسی ہوتی ہے، جیسے جاگتے ہوئے آسمان سے وحی اترے، کوئی آرڈر آئے، کوئی حکم آئے اللہ کی طرف سے، ایسے ہی سونے میں بھی اگر کوئی حکم آئے خواب میں تو وہ بھی حقیقت میں حکم ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ہم چھوٹی قربانی نہیں دے سکتے، خوابیں دیکھنے کی بات، بلندیاں پانے کی بات، حکومتوں تک پہنچنے کی بات، دنیا کے سورسز کی بات، ساری باتیں ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی بات کی جائے تو وہاں تو ہمارے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہے،
شرعی لباس پہننا مشکل ہے، نماز کی پابندی مشکل ہے، لوگوں کے حقوق مشکل ہیں، بڑے کو بڑا ماننا مشکل ہے، چھوٹے پر محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنا مشکل ہے، رشتہ داروں کی نادانیوں کو برداشت کرنا مشکل ہے، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا مشکل ہے۔ ہر کام ہمارے لیے مشکل ہے۔ آسان کیا ہے؟ آسان کیا ہے ہمارے لیے؟ ہمارے خوابوں میں کہ ہمیں حکومت کیوں نہیں مل جاتی، یہ اسلامی حکومتیں اور مسلمانوں کی حکومتیں کفار اور یہود و نصارہ کو تہو بالا کیوں نہیں کر دیتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا خوابوں پر نہیں ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے حکم اور نظام پر چلتی ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب اللہ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہیں بلند کر دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرو گے، سودی معاملات میں مبتلا ہو کر کے، بدکاریوں میں مبتلا ہو کر کے، ایسے ہی کاروبار میں اپنے آپ کو کھپا کر کے، اور کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں، اور ہر طرح کی نافرمانیوں میں مبتلا رہو گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر ہم اس وقت تک ذلت میں مبتلا رکھیں گے جب تک تم اللہ کے دین کی طرف لوٹ نہ ہو۔ اللہ کی دین کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے؟ ایک چھوٹے مسئلے سے لے کر کے عقیدے تک توحید سب سے اصل ہے، یہ سب سے بڑی اساس ہے، اور اس سے چھوٹا مسئلہ بھی دین ہے کہ آپ جب مسجد سے نکلتے ہیں تو آپ بایاں پاؤں پہلے نکالتے ہیں، آپ جب جوتے پہنتے ہیں تو جوتے داہنے پاؤں میں پہلے پہنتے ہیں، آپ جب جوتے نکالتے ہیں تو بایاں پاؤں کا جوتا پہلے نکالتے ہیں۔ یہ دین ہے۔ دین بڑی سے بڑی لے کر کے چھوٹی سے چھوٹی چیز تک جو ہمارے دین میں مطلوب ہے اور جس کا حکم ہے اس کو بجا لانا دین ہے۔ جو جتنا اہم ہے، اہم فلاہم کو سامنے رکھتے ہوئے جو جتنا اہم ہے اتنا اہم اسے سمجھا جائے، جو اس سے کم اہم ہے وہ کم اہم ہے لیکن وہ بھی دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ذلت کی زندگی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک تم اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ کر کے اللہ کے دین اور اس کی فرما برداری پر نہیں آ جاتے۔ اس وقت تک کسے یہ سبق یاد ہے؟ کون اس یقین کے ساتھ زندہ ہے ہم میں اور آپ میں کہ ہماری ذلت کی بنیاد، پستی کی بنیاد، شکست کی بنیاد، مغلوبیت کی بنیاد ہر جگہ ہے۔ ہر جگہ ہماری پوزیشن جو ہے ابتر ہے، ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ کون یہ دیکھتا ہے کہ ہماری دینی زندگی ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات کو بھی ابتر سے ابتر بنا کے رکھا۔ کہاں لوگ سوچتے ہیں؟ بس یہی سوچتے ہیں ہماری حکومتیں کیسے، ہماری حکومتیں کیوں نہیں ایسا کرتی؟ یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا علی، یہ روافظ کے ساتھ مل کر کے یہود و نصارہ کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ بہت بڑا خواب آج سوشل میڈیا پر امت کے ایک بڑے پڑھے لکھے طبقے کا نظر آ رہا ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک غلبہ نہیں دے گا، امن نہیں دے گا جب تک ایمان شرک سے پاک نہیں ہوگا۔ جو لوگ پکارتے ہوں یا خواجہ عبد القادر جیلانی المدد، یا علی المدد، یا خواجہ غریب نواز المدد، قبروں پر جا کر کے مدد مانگتے ہوں یا حسین المدد، آپ سمجھتے ہیں یہ سب اس عقیدے کے ساتھ کہ ہماری مدد پر قادر ہیں، شرک اکبر ہے، مسلمان آدمی نہیں رہ جاتا۔ جو جماعت یہ سمجھتی ہو کہ لبیک اللہم لبیک کی طرح لبیک یا حسین لبیک، یہ روافض و شیعہ جیسے کہتے ہیں یہ سب برابر ہے، یہ سب برابر ہیں دونوں، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کفر اور ایمان دونوں برابر ہیں۔ کفر اور ایمان دونوں برابر ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے لبیک یا حسین، کفر ہے، حسین کو مدد کے لیے پکارا نہیں جا سکتا، علی ان کا درجہ بہت بلند ہے لیکن وہ مدد کے لیے پکارے نہیں جا سکتے، وہ مدد پر قادر نہیں ہیں۔
دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو بات چل رہی تھی یہ کہ دین آدمی دین کی طرف لوٹ کر کے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک ایمان والوں کا ایمان شرک سے پاک نہیں ہوگا تب تک ہم نصیب نہیں ہوگا. دنیا میں اگر ہم ہی نہیں، دنیا میں اگر ہر خطے میں امن سے محرومی ہے، عافیت سے محرومی ہے، خطرات اور جنگ اور مطلب بدحالیاں عام ہیں، تو کون یہ دیکھتا ہے؟ بس وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کو یہ کرنا چاہیے تو بھی یہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں امن اس وقت تک نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارا ایمان شرک کی ملاوٹ سے پاک نہیں ہوگا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. اللہ تعالیٰ فرماتا امن انہیں ملے گا جن کا ایمان شرک سے پاک ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں میں بہت بڑا نمونہ ہے. نمونہ اس میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم بری ہیں تم سے اور تمہارے شرک سے اور تمہاری بدعقیدگیوں سے ہم بری ہیں. یہاں ہم کہتے ہیں مشرکین سے بھی کہ ہم آپ ایک ہیں. لا شیعہ لا سنیہ. شیعہ سنی کیا ہے؟ سب ایک ہیں. اس کا معنی بس موٹے مطلب الفاظ میں، آسان الفاظ میں اگر میں کہوں آپ تمام بھائیوں سے، دینی ماں بہنوں سے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی کہے شیعہ سنی ایک ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حق اور باطل ایک ہے، ایمان اور کفر ایک ہے، توحید اور شرک ایک ہے. اگر یہ سب ایک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ شیعہ سنی ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بات ایک چل رہی تھی اور بات ختم کرنے کا وقت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ تمہاری زندگی میں ابراہیم نمونہ ہے. دیکھیے اللہ نے جب حکم دیا کہ ابراہیم، اتنی دعاؤں کے بعد علماء لکھتے ہیں، کہتے ہیں تقریباً 80 سال عمر رہی ہوگی جب اسماعیل پیدا ہوئے. اب وہ 12-13 سال کے تقریباً ہو گئے جیسا کہا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے بھاگ دوڑ میں جب بھاگ دوڑ کی عمر ان کی ہو گئی، یعنی بھاگ دوڑ کر کے کام میں ہاتھ بٹانے کی عمر جب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسے ذبح کرو. مشورہ بیٹے سے کرتے ہیں تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا اللہ کا حکم ہے مجھے ذبح کرنے کا تو ذبح کر دیجئے. اللہ کے حکم کے بعد رائے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنے بیٹوں کو دیکھیں، ہمارے بیٹے اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ کے حکم کا، نبی کی سنت کا حوالہ دے کر کے اگر کوئی نصیحت کرے تو دیکھیں وہ کتنا اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو قبول کرتے. کبھی اللہ نہیں عزت بخشے گا. کیسے بخشے گا اللہ؟ بیٹا کہتا ہے میرے لیے حکم ہے اللہ کا کہ آپ ذبح کر دیں ابو جان، تو رائے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے صبر کرنے والا آپ پائیں گے، ذبح کر دیجیے. وہ سوچئے وہ صورتحال کیا رہی ہوگی. لیکن ذبح کے ارادے سے جب پیشانی کے بل لٹا دیا یا پہلو کے بل لٹا دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا وعدہ جو تو نے وفاداری کا کیا تھا، فرما برداری کا. اب تیرے بیٹے کی جگہ ذبح کے لیے ایک عظیم دمبا، ایک عظیم قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیج دی گئی. وہ دمبا ذبح ہوا. اسماعیل اور ابراہیم ساتھ میں رہے. آگے دیکھیے وہ پھر گھر بنایا، زندگی کے آگے کے مرحلے میں کعبہ بنایا. کعبہ دونوں نے بنایا اور جب کعبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعلان کرو ابراہیم حج کا. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حج کا اعلان کریں؟ کہاں یہاں سے اس وادی سے حج کا اعلان کریں تو لوگ سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اعلان کرو، ہم پہنچائیں گے. اذان حج جو ہے جیسے نماز کی اذان ہوتی ہے ایسے حج کی اذان دے دیا ابراہیم علیہ السلام نے. دیکھیے اس اذان پر ہر آدمی کے دل میں حج کا جذبہ، جس کے ہاں بھی ایمان موجود ہے حج کا جذبہ موجود ہے، طلب موجود ہے، تلاشتا ہے وقت عمر حالات. الا من رحم ربک، کم لوگ ہیں ایسے بد نصیب کہ جنہیں فکر نہیں ہے، ورنہ ہر آدمی لبیک اللہم لبیک کہنے کے لیے جذبہ پالے بیٹھا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا کتنا. یہ قربانی جب ہم کرتے ہیں تو کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہم بعد میں آنے والوں کے لیے تمہاری اس قربانی اور جذبہ اطاعت و وفاداری کو یادگار بنا دیتے. یادگار. اس قربانی کے بدلے میں صدقہ نہیں دیا جا سکتا. قربانی، اور وہ قربانی کے موقع پر یہ تصور کہ اس یادگار کا یہ تسلسل ہے، وہ تاریخ کا یہ تسلسل ہے. ایک سنت وہ تھی کہ اللہ کا حکم ہوا تو باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل، پہلو کے بل لٹا دیا، چھری چلانے کا ارادہ بنا لیا. یہ اس یادگار کا سلسلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یادگار بنا دیا. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. ایک سبق پورے خطبے کا آپ تمام حضرات کے لیے، میرے لیے وہ یہی ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ جب تک ہم اللہ کی فرمانبرداری کی زندگی نہیں جئیں گے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے، حرام کاریوں سے، سود خوریوں سے جب تک نہیں بچیں گے، تب تک اللہ عزت اور غلبہ نہیں دے گا. اللہ کے نبی کی بات آپ سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ آپ کی ہر بات وہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک سودی معاملہ نہیں چھوڑو گے، جب تک تم اپنی کاشت اور کاروبار کے پیچھے بھاگو گے، دین چھوڑ کر کے بھاگنا جب تک نہیں چھوڑو گے، تب تک اللہ تعالیٰ تمہیں اس ذلت میں مبتلا رکھے گا. اس ذلت میں، جس ذلت سے نجات، ذلت میں مبتلا رکھے گا، اس ذلت سے نجات اس وقت تک نہیں دے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹاؤ. یہ اصل ہے میرے بھائی اور راز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو اطاعت و فرما بردار اور حقیقی مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے. رب العالمین جب تک زندہ رہیں تیری اطاعت و فرما برداری پر رہیں، تیرے نبی کی سنتوں پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہوتی اسی پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.